الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس کو تفصیلاً بھی جاننا چاہیے، لیکن ان کا خلاصہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ پوچھ لے بھئی آپ کا دین کون سا ہے، ہم کہتے ہیں دین اسلام ہے۔ پھر یہ بتاؤ کہ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کہو جی قرآن کریم کو، تو وہ کہے جی آپ قرآن پڑھ کے سناؤ، آپ کہتے مجھے تو آتا نہیں، اب وہ دین میں کیسے آئے گا؟ اس لیے مختصر سی بات تو یاد رکھ لیں کہ جب آپ کسی بھی غیر مسلم کو سمجھانا چاہیں تب بھی آپ سمجھا سکیں کہ بھی آپ کے دین کی کیا خوبی کیا ہے، آپ بتاؤ بھی یہ ہمارے دین کی خوبی ہے۔ ایک ہے ہمارا اپنا معاملہ اپنی ذات کا، یہ الگ ہے۔ ایک ہے معاملہ پورے دین کا، وہ الگ ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندے کے پاس پیسہ بالکل نہ ہو، ایک یہ ہے کہ پیسہ ہو اور خرچ نہ کرے، دونوں میں فرق ہے۔ نکاح کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیسے نہ دے، وہ گلہ کرے تو اس کو حق حاصل ہے کہ مجھے دیتا نہیں، لیکن اگر شوہر دے اور وہ خرچ نہ کرے، گھر میں کبھی بحث ہو جائے، اختلاف ہو جائے، وہ اپنے میکے میں شوہر کی شکایت لگائے تو شوہر کہتا ہے میں تو اس کو دیتا ہوں، اگر نہیں خرچ کرتی تو اس کا قصور ہے نا، میرا تو نہیں ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ کمزوری اور نقص انسان کے دین میں ہو، ایک یہ ہے کہ دین میں نقص نہ ہو، دیندار میں ہو۔ اگر تو دین میں نقص ہو تو دین کو بدل دینا چاہیے، کوئی اور دین اختیار کرنا چاہیے، اور دین میں نقص نہ ہو، بندے میں نقص ہو تو پھر اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حق اور ہدایت دے کر بھیجا، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دین کو تمام ادیان پر غالب فرمایا، اس لیے بھیجا کہ حضور کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اب کوئی بندہ ہم سے پوچھ لے کہ جی حضور پاک تو اس لیے آئے تھے کہ دین سارے دینوں پر غالب آئے، تو ابھی تک تو دین ہمارا سارے دینوں پر غالب نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی
تھوڑا سا علاقہ مسلمانوں کا تھا اور زیادہ علاقہ کفار کا تھا. آج بھی مسلمان تھوڑے ہیں اور کفار زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ الیاذ باللہ تمہارے نبی کامیاب ہو کر نہیں گئے. ہم کہتے ہیں جی کامیاب ہے. اب بندہ سوال کرے تو اس کو جواب دینا. ہمارے اگر کوئی شخص سوال کرے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. حالانکہ جذباتی ہونے کی بجائے اس بندے کو مطمئن کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ ضدی ہے، عناد والا ہے، پھڈے والا ہے، دلیل کے باوجود بھی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن ایسی دلیل تو دیں جو آپ کے ساتھ 10 بندے بیٹھے ہیں وہ تو سمجھ جائیں کہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتا. تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. کیوں؟ تاکہ ان کے ذریعے اللہ دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دے. تو سوال کیا ہے؟ اگر کوئی شخص پوچھے کہ جب حضور دنیا سے گئے تھے مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، دین تھوڑے علاقے پر تھا، زیادہ پر عیسائیت، یہودیت اور مجوسی تھے، تو دین تو حضور نے غالب نہیں کیا اور ابھی تک غالب نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ہوگا. تو پھر الیاذ باللہ حضور کے آنے کا مقصد، اللہ کے بھیجنے کا مقصد کیا پورا نہیں ہوا؟ جب یہ سوال کرے تو آپ جواب سمجھیں. غالب آنا 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے کہ آدمی غالب آئے دلیل کے ساتھ، اور ایک ہے کہ غالب آئے طاقت کے ساتھ. طاقت کا غلبہ الگ ہے، دلیل کا غلبہ الگ ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. یہاں مسجد ہے، اس مسجد میں ایک شخص حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، چہرے پر داڑھی ہے، دین کے مطابق عمل کرتا ہے. اور 100 بندے ہیں، حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں، عالم بھی نہیں اور دیندار بھی نہیں. اب آپ بتائیں کہ ان میں سے نماز کس کو پڑھانی چاہیے؟ جو حافظ، قاری، عالم، دیندار ہے، یا وہ لوگ جو بے دین ہیں؟ مسجد میں بحث چل پڑتی ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ وہ کہتے ہیں جی میں پڑھاؤں گا. تم کیوں پڑھاؤ گے؟ میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، کوئی میرے اوپر الزام ہے تو بتاؤ. میں نے کبھی پیسہ کھایا ہو، کبھی کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے دیکھا ہو، کبھی مسجد کا پیسہ کھایا، میری کو کمزوری بتاؤ. بندے کہتے ہیں ہم نہیں پڑھانے دیں گے. اس نے کہا وجہ بتاؤ کیوں نہیں پڑھانے دو گے؟ بس نہیں کھڑے ہوئے دیں گے، ہم نے مسجد بنائی ہے، تو نے تو نہیں بنائی. اب یہ بتاؤ اس مولانا صاحب کو اٹھا کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں اور ایک سود کھانے والا، زنا کرنے والا، بد کردار بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے. تو یہ بتاؤ کہ جب نماز مولانا صاحب نہیں پڑھا سکے تو ہار گئے نا، ہار گئے نا، اور باقی لوگ. لیکن ان کی دلیل کا جواب کیا ہے؟ دلیل کا جواب کسی کے پاس نہیں. بھئی تم 100 بندے حافظ ہو؟ نہیں. تم قاری ہو؟ نہیں. تم عالم ہو؟ نہیں. تم سب کے چہرے پر داڑھی ہے؟ نہیں. تو تم پھر کیوں نماز پڑھاؤ گے؟ میرا حق ہے نا. اب دیکھو دلیل پہ مولانا صاحب غالب ہیں اور طاقت پہ یہ لوگ غالب ہیں. اب لوگ کہیں گے مولانا صاحب ہار گئے، ہم کہیں گے دلیل میں نہیں ہارے، طاقت میں ہارے. دلیل میں نہیں ہارے بلکہ طاقت میں ہارے. حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا علاقہ وہ نہیں تھا جہاں کے وہ نبی تھے، بستی صدوم علاقہ اور تھا، اللہ نے صدوم کا نبی بنا کے بھیجا. لوط علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، وہ لوگ نہیں مانے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ایک جملہ بڑی حسرت سے کہا، لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. اے کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی یا کاش آج میرا خاندان بڑا ہوتا تو میں دیکھتا تو میری بات کیسے نہیں مانتا. یہ نبی کی حسرت تھی. میں مسافر ہوں، پردیسی آدمی ہوں، طاقت میرے پاس نہیں ہے، اس لیے تم میرے ساتھ زیادتی کرتے. تو ایک ہوتا ہے غالب آنا دلیل سے اور ایک ہوتا ہے غالب آنا طاقت سے.
یہ جو اللہ نے فرمایا نا میں نے اپنے محمد کو دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ میرے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں، اس کا معنی طاقت سے غالب کرنا نہیں ہے، اس کا معنی دلیل سے غالب کرنا ہے۔ آپ کوئی سوال ہے کیا؟ اب کوئی سوال نہیں، سب ختم ہو گئے۔ ہاں ایک وقت آئے گا اللہ پاک نے عمل سے بھی غالب کرنا ہے، لیکن کب؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کام نہیں کریں گے، حضور کا امتی بن کے کام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں ایک حیثیت ہوگی نبی ہونے کی، اور ایک حیثیت ہوگی حضور کا امتی ہونے کی۔ آئیں گے یہاں نبی ہوں گے، یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو جائے گی۔ اللہ جس کو نبوت دیتا ہے اس سے واپس نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نبوت دے کر چھینتے نہیں ہیں کسی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بھی ہوں گے، نبی ہوں گے بنی اسرائیل کے، ہمارے نبی نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس آئیں گے تو حضور کا امتی بن کے دین کا کام کریں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور اب گلگت بلتستان، یہ ہمارے یہاں 5 گورنر ہیں۔ اگر پاکستان کی حکومت ان 5 گورنروں کا اجلاس بلائے کوئٹہ تو باقی 4 گورنر بھی جائیں گے، لیکن کوئٹہ میں اختیارات کوئٹہ والے گورنر کے ہوں گے یا پنجاب والے گورنر کے؟ کوئٹہ والے۔ تو کیا پنجاب والا گورنر نہیں ہوگا؟ گورنر ہوگا، لیکن گورنر کے اختیارات نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے بنی اسرائیل کی، کیونکہ یہاں آئیں گے امتی بن کر، اب اختیارات حضور کی امت والے چلیں گے، وہ نبی والے نہیں چلیں گے، کوئی نیا حکم پیش کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ 2 حیثیتیں ہوں گی۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پہ غالب ہے۔ ایک ہے غلبہ دلیل والا اور ایک ہے غلبہ طاقت والا۔ حضور پاک کے دور میں دین غالب تھا تمام ادیان پر دلیل کے اعتبار سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں غالب آئے گا تمام ادیان پر طاقت کے اعتبار سے۔ جب آئے دلیل کے اعتبار سے غالب، اسے کہتے ہیں غلبہ برہانی، اور جب آئے طاقت کے ساتھ غالب، اسے کہتے ہیں غلبہ عملی۔ تو غلبہ برہانی حضور کے دور میں ہو چکا ہے، اور غلبہ عملی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبتیں آتی ہیں، یہ فقر اور بہت ساری چیزیں شریعت پر پورا عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پورا عمل ہوگا۔ قرآن کریم میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر لوگ پوری شریعت پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ رزق پر آسمان کے دروازے بھی کھول دے اور زمین کے تحت کھول دے، زمین آسمان رزق پھیلائے ان کے اوپر، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیونکہ دین پر پورا عمل ہوگا، اس لیے پھر اس وقت میں رزق ایسا ہوگا، انار اتنا بڑا جیسے چھتری ہوتی ہے، ایک انار سے پورے گھر والے کھا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ برکت بہت ہوگی نا۔ 2 چیزوں میں فرق سمجھنا، ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ برکت اور کثرت میں فرق کیا ہے؟ چیز تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں برکت۔ چیز زیادہ ہو فائدہ تھوڑا ہو، اسے کہتے ہیں کثرت۔ 4 روٹیاں ایک بندہ کھائے اور پیٹ نہ بھرے، یہ رزق کثرت والا ہے۔ 1 روٹی کھائے اور 4 کا پیٹ بھر جائے تو یہ رزق برکت والا ہے۔ تو برکت والا رزق اللہ سے مانگنا چاہیے، کثرت نہ بھی ہو برکت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رزق میں برکت آ جائے گی۔ آج رزق تھوڑا نہیں ہے لیکن برکت والا نہیں ہے، اس لیے آج الجھنیں اور ہماری پریشانیاں ہیں۔
تو میں ہی سمجھا رہا تھا کہ دین اسلام کیا ہے. اگر کوئی شخص ہم سے پوچھ لے بھائی جو تمہارا دین اسلام ہے یہ دین کیا ہے، آپ کو جی پورا قرآن کریم، حضور پاک کی حدیث، وہ کہ اچھا 2 سورتیں سنا دو، مجھے تو نہیں آتی. چلو 1 حدیث سنا دو، مجھے نہیں آتی. تو وہ پھر کہے گا نا میں آپ کی طرح کا دیندار بنوں، مجھے اپنی طرح کا دیندار بنانا چاہتے. اس لیے ان چیزوں کو ہم خلاصے بیان کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ دین اسلام کسے کہتے ہیں. دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دین اسلام نام ہے 5 چیزوں کا. کتنی چیزیں؟ اس کو آپ یاد کریں اور یاد کر کے لے جائیں اور گھر والوں کو جا کر بتاؤ بھئی آج ایک مسافر بندہ آیا تھا، یہ سبق کو سمجھا کر گیا ہے. یہ یاد کرو، سمجھاؤ جا کے. جب دین مسجد میں سیکھیں تو گھر والوں کو جا کر سکھائیں، یہ گھر والوں کا حق ہے. اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ. جب ہم صحیح مسئلہ نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہمارے گھر والے گوگل سے دین سیکھیں گے. گوگل ان پڑھ ہے، بے عقل ہے، وہ پھر غلط بات سمجھا دیتا ہے. گوگل تو پڑھا لکھا نہیں ہے نا، اس میں تو عقل شکل کچھ نہیں ہے، جو رٹا دو گے وہ سنا دے گا، تو پھر کیا نتیجہ غلط نکلے گا. گوگل تو ایسے ہے جیسے ہمارے گھر میں ایک پاگل بچہ ہوتا ہے، جو اس کو رٹا دو پائے سنا دیتا ہے. بس وہ نہیں سمجھتا میں نے کون سی بات کب کہنی، کہاں کہنی. یہ گوگل سے دین نہ سیکھو، اہل حق علماء سے دین سیکھو. علماء کے سامنے قدم دوزانو بیٹھو، ادب کے ساتھ بیٹھو، دین کو سیکھو. دنیا بہت مختصر ہے، دین سیکھے اور اس پر عمل کرے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں بندے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ میں 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جتنا بیان کرتا ہوں اس بیان کا خلاصہ پھر بتاتا ہوں. بھی موٹی سی بات سن لو اور اس کو یاد رکھ لو اور گھر جا کر بتاؤ اتنی بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے. ایک تو میں نے بات آپ کو سمجھائی کہ ہمارے دین میں نقص نہیں ہے بلکہ ہم میں نقص. لوگ دین کو ٹھیک کرتے ہیں، دین کو ٹھیک نہ کریں، خود کو ٹھیک کریں. دین میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم ٹھیک نہیں ہیں. ہندوستان کے ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی، تو وہ ہندوستان سے انگلینڈ چلے گئے. وہاں ان کو ذرا اور اچھی ملازمت مل گئی تو وہاں چلے گئے. وہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، کہتے میں انگلینڈ سے ہندوستان گیا. جب میں انگلینڈ میں ہندوستان میں تھا تو شادی شدہ تھا، میری اہلیہ دیندار تھی اور میں بے دین تھا. وہ پردہ کرتی اور مجھے تکلیف ہوتی. پردہ بیوی کر رہی ہے، تکلیف شوہر کو ہو رہی ہے. کہتے جی میں بے دین تھا، میں اپنی بیوی سے جھگڑتا، کیا تم نے پردہ بنا رکھے. کہتے میں انگلینڈ گیا، اچھی مجھے مزید ملازمت مل گئی. وہاں گیا تو میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کو دین کا شوق تھا، مطالعہ بہت کرتی تھی کافرہ، مسلمان نہیں تھی. مجھے وہ کہتی ہے کہ میں نے اسلام کو بہت پڑھا ہے، میں نے اسلام کی بہت اسٹڈی کی ہے، میں نے تھیوریاں بہت پڑھی ہیں، مجھے پریکٹیکل اسلام کی نظر نہیں آیا. یعنی جو میں نے اسلام پڑھا ہے نا، میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا کوئی مسلمان نہیں ملتا. تو کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا اس سوال کا جواب میں آپ کو 2 ماہ بعد دوں گا، آپ 2 مہینے بعد مجھے ملے، میں پھر دوں گا. انہوں نے کہا جی میں گھر گیا اور میں جا کر رویا، بس مجھے چوٹ لگی، چوٹ لگی. اللہ کی طرف سے کبھی ہدایت کا فیصلہ ہے نا، اللہ اس کے اسباب پیدا فرماتے. کیا مجھے چوٹ لگی، میں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا. پچھلے گناہ معاف کر دے، اب میں داڑھی نہیں مٹاؤں گا. پچھلے گناہ معاف کر دے، اب میں روزے رکھوں گا. پچھلے گناہ معاف کر دے، اب میں سود نہیں کھاؤں گا. جب میں نے خود کو بدل لی، 2 ماہ بعد وہ پھر خاتون آئی کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ 2 ماہ بعد جواب دوں گا. 2 جواب، اس نے کہا جی میں ہوں. تم بتاؤ تم نے اسلام میں کیا پڑھا ہے جو میرے جسم میں نہیں ہے. اب یہ واقعہ اس عورت کے اسلام کا سبب بن گیا. اس نے کہا میں انگلینڈ گیا تھا پیسے کمانے کے لیے، ایک کافر عورت اللہ نے میری ہدایت کا ذریعہ بنا دی، تو میں اب بیوی کو شاباش دیتا ہوں کہ تو بہت اچھی ہے، پردہ کرتی ہے.
مجھے اسلام سمجھ آ گیا ہے۔ دین اسلام میں کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے، اور ہم اپنی کمی کا اعتراف کرنے کے بجائے ہمیشہ اعتراض کبھی دین پر کرتے ہیں، کبھی دین پہ عمل کرنے والے پر کرتے ہیں۔ کبھی علماء پر اعتراض ہے، کبھی حفاظ پر اعتراض ہے، کبھی حدیث پر اعتراض ہے، کبھی فقہ پر اعتراض ہے، کبھی اولیاء پر اعتراض ہے۔ ہر وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کمی ہے اس کو دور کریں، اپنی کمی دور نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جن پر اعتراض کرتے ہیں ان کو اجر مل جاتا ہے اور ہماری کمی مزید پکی ہو جاتی ہے، اوپر پلستر اور ٹائلیں لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور مہر لگ جاتی ہے اور دل کا سخت ہو جاتا ہے۔ مسجد میں امام قرآن پڑھتا ہے، آنسو نہیں گرتے تو کہتے ہیں مولانا صاحب کی تلاوت کیسی ہے، آنسو نہیں گرے۔ یہ قصور مولانا صاحب کا ہے۔ میرا کلاس فیلو دوست، ہم اسکول اکٹھے پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ہے میں حافظ بن گیا، مولوی بن گیا۔ میں ابھی آنے سے پہلے مولانا نوید کو کہہ رہا تھا، میری عادت ہے میں اپنے شاگردوں کو اولاد کی طرح باتیں سمجھاتا ہوں اور الگ بٹھا کے سمجھاتا ہوں، تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھاتا ہوں، تھوڑی تھوڑی۔ ابھی آنے سے پہلے میں سمجھا رہا تھا، میں نے کہا علی نوید کی بیٹا یاد رکھنا، میں جو آپ کے علاقے میں سال بعد ایک بار آتا ہوں نا، ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ ان میں نہ نکلے، ان کی نسلوں میں نکلے گا۔ یہ تمہیں سمجھ آیا کہ سال بعد آنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کل میں سوات سے چلا ہوں، یہاں پر آیا، مجھے بخار بھی تھا، نزلہ بھی تھا، درد بھی تھا، سفر بھی نہیں ہوتا تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا بھی رکنا نہیں، ہم نے وعدہ کیا وہاں جانا ہے، بیان ہو سکا تو کریں گے، نہ ہو سکا تو نہیں کریں گے، لیکن جانا ضرور ہے۔ پھر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا، میں نے کہا اسکول پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، مزاج میں دین نہیں تھا، شرارتیں تھی، بدماشیاں تھی، جیسے دیہاتوں کے لڑکے ہوتے ہیں۔ ہمارے گجرات کے عالم تھے مولانا نذیر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد تھے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث مولانا حسین مدنی ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے 18 سال حضور کے روزے پر بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے جن کو دارالعلوم دیوبند کا پتہ ہی پر نفرت ہے، کون دیوبندی ہو بابی، تم کون ہو دیوبندی، تو سارے پیران نہیں مندے۔ میں سرگودا صاحب کے علاقے میں آتا ہوں، کیوں بھائی ذکر کرو، بیعت کرو، مانتے نہیں ہیں تو پھر آتے کیوں ہیں؟ فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھی آپ آؤ، اپنی خواتین کو نہ لاؤ، ان کو چاہیے کہ پیروں سے بھی پردہ کرے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا پیر ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ بھائی آپ دم کراؤ، ہم تو کرتے ہیں، تعویذ لو، ہم تو دیتے ہیں، ذکر کرو، سلسلہ چشتیہ کے کراتے ہیں، بیعت کرو، چاروں سلسلوں میں کرتے ہیں۔ ہمارے تو اس خانقاہ کا نام خانقاہ انفیہ ہے۔ میں تو مولانا نوید کو فون پر کہا پینا فلک سے لگاؤ، اوپر خانقاہ کا نام لکھو، خانقاہ انفیہ۔ آپ کو کس نے کہا کہ دیوبند والے پیری مریدی نہیں مانتے؟ ہاں یہ پیری مریدی میں نہیں مانتا، عورتیں بغیر پردے کے آئے ہم نہیں مانتے، بس آپ ناراض ہو یا خوش ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ عورت سے تو پردہ اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ حضور پاک کے گھر میں نبی صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون آئے؟ صحابی، آنکھوں سے نبینے آئے، کس کے پاس؟ حضور کے پاس۔ گھر میں حضور کی بیویاں ہیں، اس صحابی کی مائیں۔ آپ نے فرمایا احتجبا عنہ، اس سے پردہ کرو۔ کہ یا رسول اللہ الیس و اعمی، وہ نبینا نہیں ہے؟ فرمایا افعمیاوان انتما، تم بھی نبی نہیں ہو، تم اس کو دیکھتی نہیں ہو؟ اللہ کے نبی نبی صحابے سے اپنی بیوی کا پردہ کرا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کیسا پیر پردہ کرتا ہے؟ بھائی ہم بھی عورتوں کو سے الگ نہیں ہوں گے تو کون سمجھائے گا یہ مسئلے؟ فرق صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ ہم وہ پیر نہیں ہیں۔ بھائی پچھلے سال مرید کون ہوا تھا، نوید لسٹ لاؤ، ان کی فہرست لاؤ، ان نے کیا ہدیہ دیا، ہم وہ پیر نہیں، اس لیے آپ کو پیری سمجھ نہیں آ رہی۔ پچھلے سال بھی آئے، بیعت ہو گئی، 900 ہدیہ مانگا، نہ آج مانگا نہ آئندہ مانگا۔ آپ پیر مجھے کب سمجھو گے؟ آپ کے علاقے میں پھل کون سا ہوتا ہے؟ خرمانی 2 پیٹیاں لاؤ، آڑو 4 پیٹیاں لاؤ۔ آپ کی کپڑے کی دکان ہے، 2 تھان کپڑے کے لاؤ، پتہ چلے بھی پیر صاحب آئے ہیں۔
اب آپ تب پیر صاحب سمجھیں گے نا، چلو اگلے اجتماع پہ یہ شروع کر دیتے ہیں، پھر خوش ہو، ہماری بھی گاڑی بھر جائے گی، تم بھی پیر صاحب سمجھ لو گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھو، شریعت کو سمجھو۔ تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ گجرات سے ہمارے مولانا نذیر اللہ خان صاحب آتے، ان نے دارالعلوم دیوبند حدیث پڑھی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے، ایک واقعہ سنو اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ دیوبند کیا ہوتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس قبر مبارک کے اوپر گنبد ہے، اللہ اس کو سالم رکھے، قیامت تک رکھے۔ یہ حضور پاک کی قبر کے اوپر گنبد ہے۔ ملک عبد العزیز بادشاہ بنے تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ جتنی قبروں پر یہ گنبد بنے ہیں سارے گرا دو، سب گرا دیے۔ اس لیے سعودیہ میں کسی قبر پر یہ گنبد نہیں ہے۔ اب مسئلہ تھا حضور کے روزے کا، اس کا کیا کریں؟ علماء نے کہا کہ اس میں جلدی نہ کرو، اگر اس کو گرائیں گے نا پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہوگا، مسلمانوں کو حضور سے عقیدت ہے۔ اس نے کہا چلو، کچھ علماء نے کہا نہ گراؤ، کچھ نے کہا گراؤ۔ اس نے کہا کہ اس میں دلائل سے بات کرو، جو دلیل سے غالب آئے گا اس کی بات مان لیں گے۔ سعودی عرب کے علماء کا وفد ملک عبد العزیز کے دور میں دارالعلوم دیوبند آیا اور علماء سے کہا کہ تم کہتے ہو حضور کی قبر پہ گنبد کو مت گراؤ، ہمیں دلیل سے قائل کرو۔ بھئی تمہاری کیا دلیل ہے گرانے کی؟ انہوں نے کہا حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے قبر کے اوپر تعمیر کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں ہے قبر کے اوپر عمارت بنانے سے حضور پاک نے منع کیا ہے، اور یہ گنبد قبر کے اوپر ہے، لہذا یہ حدیث سب کے لیے ہے، خواہ نبی کی قبر ہو کسی اور کی ہو، ہم تو اس لیے کہتے ہیں گراؤ۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی بندے کو مولانا تھانوی پر کوئی اعتراض ہو، میں جواب دینے کے لیے حضرت کا نوکر موجود، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن کسی کو اعتراض ہو تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو کسی فرقے پر اعتراض نہیں کر رہا نا، بھئی ہمارے اوپر اعتراض ہے تو ہم جواب دیں گے، چونکہ ہمارے بڑے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں تھے۔ حضرت فرماتے کہ میں رویا، میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ حضور کی گنبد کا مسئلہ ہے، یہ جو دلیل دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اب ہم ان کو قائل کیسے کریں کہ حضور کا گنبد نہ گرے؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے دل میں جواب ڈال دیا۔ میں نے عرب علماء سے کہا کہ حضور پاک نے جو فرمایا نا کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت ہو اس کو گراؤ، یہ اس وقت ہے جب قبر پہلے بنی ہو اور اس کے اوپر عمارت بنے۔ قبر پہلے بنی ہو اور اس کے اوپر عمارت بنے۔ حضور کی قبر مبارک یوں نہیں ہے، جب حضور کی قبر مبارک بنی تو امی عائشہ کا کمرہ پہلے بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر بنی ہے۔ سمجھ آ رہا؟ تو یہ حدیث کب ہے کہ پہلے قبر بنی اور اس کے اوپر عمارت بناؤ۔ حضور کی قبر پر گنبد نہیں بنا، پہلے امی عائشہ کا حجرہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر بنی ہے۔ اب عمارت تو موجود تھی نا، بس حفاظت کے لیے اس عمارت کو مزید مضبوط کر دیا ہے، بنی تو پہلے سے تھی۔ عرب علماء قائل ہو گئے، واپس چلے گئے اور حضور کا گنبد نہیں گرا۔ یہ علماء دیوبند کی محنت کا صدقہ ہے۔ کہو یہ گستاخ ہیں جن نے حضور کے گنبد کی حفاظت کی ہے، کس منہ سے آپ ان کو گستاخ کہو گے؟ کس منہ سے بے ادب کہو گے؟ میں کہتا ہوں کچھ قصور آپ کا ہے، آپ نے دیوبند کو سنا نہیں ہے، اور آپ ذرا قصور ہمارا ہے، ہم نے آپ کو بتایا نہیں۔ جب بتائیں گے کیا ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی نا، جب نہیں بتائیں گے تو کیسے سمجھ آئے گی؟ ضلع شیخوپورہ میں ایک قصبہ ہے خان کا ڈوگرا، وہاں مرکزی مسجد کے خطیب میرے مرید بھی ہیں، میرے خلیفہ مجاز بھی ہیں، وہاں اسکول ٹیچر اور ذمہ دار بھی مجھ سے بہت بہتر۔ تو وہ اسکول ٹیچر تھا، اس نے کہا جی ہم نے مسجد میں اسکول میں مسجد بنانی ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ آئیں اور سنگ بنیاد آپ رکھیں۔ خیر میں چلا گیا، بیان ہوا، سنگ بنیاد رکھا، مسجد بن گئی۔ جب مسجد مکمل ہو گئی
تو مجھے اس نے کہا کہ استاد یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہمارے اسکول ٹیچروں میں شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں۔ اب مسئلہ بنا کہ مسجد کا نام کیا رکھے، نیا پھڈا سنگے بنیاد آپ نے رکھا ہے، مسجد میں پیسہ ہم نے دیا ہے، اب نام کیا رکھے؟ میں نے کہا پھڈے کی ضرورت نہیں، آپ اسکول جاؤ، صبح ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملو اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں جاؤ، انہیں کو جی یہاں بحث چل رہی ہے کہ مسجد کا نام کیا رکھے، تو آپ ایسا کریں سارے اسکول ٹیچر اپنے کمرے میں بلائیں، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ جب اسکول ٹیچر آ جائیں تو قید جو ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہے نا، سب سے پوچھنا بھی یہ کون ہے، وہ کہے کہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ قائد اعظم پاکستان کے بانی۔ تو ان سے پھر پوچھیں کہ جب آپ مرنے لگیں یا آپ کا بڑا مرنے لگے اور وہ کہے جی میرا جنازہ فلاں پڑھائے، تو کس کے بارے میں آپ وصیت کریں گے جو آپ کو سب سے اچھا لگے یا سب سے برا لگے؟ آپ بتاؤ، جو سب سے اچھا۔ تو آنے کہنا بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جس عالم کا نام لے کر کہا تھا نا میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ یہ پڑھائے، اس کا نام بتاؤ۔ شیعہ بریلوی دیوبندی اختلاف کو چھوڑو، نام بتاؤ۔ وہ سب کہیں گے علامہ شبیر احمد عثمانی۔ آپ نے کہنا مسجد کا نام اس کے نام پہ رکھ لو جس کا جنازہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پڑھایا۔ بس محمد علی جناح پر تو لڑائی ختم کرو نا۔ اب دیکھتے ہیں قائد اعظم کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، بحث ختم ہوگی۔ یہ جو آپ ہر اگست میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں جی کون مانتا ہے تو کون نہیں مانتا، بحث ختم کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارا دین اسلام، دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ یہ ہے دین۔ دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر یہ 5 چیزیں آج بھی موجود ہوں۔ کتنی چیزیں؟ اب یاد کر لیں نا۔ نمبر 1 اعتقادات، عقائد، ایمان۔ نمبر 2 عبادات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ نمبر 3 اخلاقیات، اخلاقیات میں امانت، سخاوت، عدالت، حیا، یہ بندے کے اندر محبت اور نفرت، کدورت، بغض، کینہ، حسد یہ نہ ہو، یہ ہے اخلاقیات۔ نمبر 4 معاشرات، اولاد اور والدین نے کیسے رہنا ہے، شوہر اور بیوی نے کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں نے آپس میں کیسے رہنا ہے، محلے والوں نے کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، معاشرات۔ نمبر 5 معاملات، تجارت کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، سودے کا لین دین کیسا ہونا چاہیے، یہ ہے معاملات۔ تو دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، پھر یاد رکھ لیں۔ نمبر 1 بولو اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ یہ 5 چیزوں کا مجموعہ یہ ہے دین اسلام۔ اور یہ 5 چیزیں نہ دین یہود میں ہیں، نہ دین نصارہ میں ہیں، نہ دین حنود میں ہیں۔ دنیا کے کسی بھی دین کے اندر یہ 5 چیزیں یوں نہیں ہیں جیسے ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، میں بات سمیٹ لوں تاکہ پورے وقت پر بیان ختم ہو جائے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، دین کو دائیں بائیں نہیں کرنا، خود کو ٹھیک کرنا۔ عقیدہ غلط ہے تو ٹھیک کرے، نماز روزہ غلط ہے تو سیکھے، اخلاقیات میں کمزوری ہے کمزوری دور کرے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو سیٹ کرے، معاملات ٹھیک کرے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذمہ ہیں۔ اب میں ایک ایک چیز پر بات کروں، یہ گھنٹوں کا نہیں، یہ دنوں کے بیان ہے، کئی دن اس پہ لگے ایک ایک بات سمجھانے کے لیے۔ کبھی گھر کی لڑائی، کبھی پڑوسی کی لڑائی، کبھی امام اور مختری کی لڑائی، کبھی فرقوں کی لڑائی، کبھی سیاسی پارٹیوں کی لڑائی۔ یہ پوری لڑائیاں جو امن تباہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے دین کو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔
اگر سمجھتے ہیں تو پھر دین پر عمل نہیں کرتے. میں دیکھو میں عالم ہوں نا, میں کوئی کالج میں پڑھا ہوا نہیں, عالم ہوں اور میں مولوی ہوں, اپنے گاؤں کا چیف امام ہوں. کون سا امام بولو نا؟ ایک ہوتا ہے امام, ایک ہوتا ہے چیف امام. چیف امام کا معنی یہ ہے کہ میں مہینے میں ایک نماز پڑھاتا ہوں. پہلا جمعہ میں پڑھاتا ہوں اور اس کی نماز میں پڑھاتا ہوں, اور 2 عیدیں ان کی نماز میں پڑھاتا ہوں. نہ جمعے کے پیسے لیتا ہوں نہ عیدوں کے لیتا ہوں, لیکن عید کے موقع پر پورے گاؤں والوں سے پیسے خود جمع کرتا ہوں اور جمع کر کے اپنے امام اور مؤذن کو دیتا ہوں. جمع کرتا ہوں اور امام اور مؤذن کو دیتا ہوں گاؤں والوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نہ لوں تو آپ سمجھے امام کو دینے ہی نہیں. دینے ہیں تم نے, میں نہ لوں تو آپ کو مؤذن کو دینے ہی نہیں. بھائی میری پوزیشن اگر اچھی ہے, اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مسجد کے مؤذن کو بھی نہیں دینی. میں 29 رمضان کا اپنا ختم کرتا ہوں, میری موبائل تراویح ہوتی ہے. میں پاکستان سے باہر سفروں پہ ہوتا ہوں, ایک تراویح کہیں کی پڑھتا آخری دنوں میں گھر آتا ہوں, 29 سے ختم بھی کرتا ہوں. اور جتنے لوگ ختم میں آتے ہیں سب کو مٹھائی بھی کھلاتا ہوں, سب کو دودھ سوڈا بھی پلاتا ہوں. میں نے کہا اس پر ہم چندہ نہیں کرتے, ہم ختم قرآن پر مٹھائی کھلانے کے قائل ہیں, لیکن بھیک مانگ کر نہیں, اپنی جیب سے. آپ بتاؤ ہم ختم قرآن کے مخالف ہیں؟ بولو. آپ نے کہا نہیں یہ پیر صاحب نہیں ہے. کیوں پیر صاحب نہیں؟ انہیں چندہ نہیں کیتا ختم قرآن کا. تو صاحب پیر رسول مانتے ہو اور ختم قرآن کے چندہ کرے. میں مٹھائی بھی کھلاتا ہوں, چندے کے بغیر کھلاتا ہوں. ایسا پیر تمہیں کتنا اچھا لگے گا؟ میں نے پہلے آپ سے کہا نا, آپ کہتے ہیں پیری پوری نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے جو آپ چاہتے. بس کو تراویح بھی خود پڑھاتا ہوں, دودھ بھی خود پلاتا ہوں, مٹھائی اپنی جیب سے کھلاتا ہوں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ہم تو ختم قرآن پر مٹھائی کے بھی قائل ہیں. میں 26 پہ اکتوبر آیا, وہاں ہماری خانقاہ ہے. ایوبیہ سے آپ نتھیا جائیں تو روڈ پر ہے, یہ ایوبیہ سے نتھیا کی طرف جائیں کوزا گلی, وہاں ہماری خانقاہ ہے. جیسے یہ ہے بالکل مین روڈ پر ہے. تو ابھی ہمارا وہاں اجتماع ہوگا انشاءاللہ 26 27 28 جولائی سے. 26 مغرب کو شروع ہوگا, 28 کی شراب کے بعد دعا ہوگی. وہاں بھی ہمارا اجتماع ہوتا ہے, اوپر سپیکر چل رہا ہوتا ہے, اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہے. میں یہ تو سپیکر چلا کے ذکر کرو. لوگ یہاں گانے بجاتے ہیں, ہم اللہ اللہ کریں. اور قیامت کے دن یہ پہاڑ کے پتھر اور یہ درختوں کے پتے گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ لوگ تیرا نام لیتے تھے. کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو. پھر نماز کے بعد آپ چلے جانا, میں ذکر کروں گا. آپ چلے جانا, میں ذکر کروں گا. تجھے سارے عاشق رسول تو میں کر رہا گستاخ, یعنی جو سرگودے سے آ کر آپ کے لیے ذکر کر رہا ہے وہ تو گستاخ ہے, اور جو یہاں سے دوڑ کے جا رہے ہیں یہ سارے عاشق رسول ہیں. کیسے عاشق رسول ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ ذکر کریں, اسپیکر لگا کے کریں. ایک میں صبح بیٹھا تھا یہاں, گانے چل رہے, گانے لگا ہوا ہے کوئی عاشق نامراد. میں نے کہا دیکھو آپ نے گانے گائے ہیں, ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کریں گے. کل قیامت کو تمہارے گانے پیش ہوں گے اور ہمارا اللہ اللہ پیش ہوگا انشاءاللہ. میں گزارش ہی کر رہا ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے. تو میں ساتھی مجھ سے بیعت ہوئے تو کہا جی کہ مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بتائیں. یہ جو امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں ان کو پیسے دینے چاہیے؟ میں نے کہا یہ آپ کا سوال غلط ہے. مجھے کہتے صحیح سوال کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو پوچھنے نہیں دینے چاہیے کہ نہیں, یہ پوچھنا ہے جی کتنے دینے چاہیے. یہ نہ دینے والا تو پوچھنا ہی نہیں ہے. پوچھنا کیا ہے؟ بولو کتنے دینے چاہیے. میں نے کہا تم دکان پہ پیسے کما رہے ہو, تم ملازمت کر رہے ہو, یہ صبح سے شام تک قرآن یاد کر رہا ہے. عید کا دن ہوگا, تم اپنی کمائی سے کر عیدی دو گے اور یہ پورا دن قرآن یاد کرے گا, رات کو سنائے گا. عید کے دن اس کی بیوی کہے گی گوشت لاؤ پکانا ہے, یہ کہ سورہ بقرہ کا ثواب تم لے لو. بیٹی کہے گی ابو جوتی لے کر دو, بیٹی سورۃ النساء کا ثواب تم لے لو. میں نے کہا ثواب دینے سے عیدی ہوتی ہے؟ یہ پوچھنے کا مسئلہ ہے, دینے ہیں کہ نہیں دینے. میں اپنے لیے تھوڑے مانگ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دینے ہیں اور خوب دینے ہیں. علماء کی خدمت دل کھول کر کے کرنا سیکھو. ہم اپنے لیے نہیں کبھی کسی کہتے, لیکن یہ بات سمجھاتے ہیں لوگ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے. معاشرت, خاندان کو جوڑنا. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ یا کشمیر کے ساتھی ہیں, آپ ان سے پوچھیں یا نیٹ پہ حنا میڈیا کھولے, اس میں تصاویر دیکھیں.
میں 29 رمضان کو اپنے خاندان کے تمام افراد کو افطاری پر بلاتا ہوں. کوئی اس میں عالم نہیں ہوتا، کوئی تبلیغ والا نہیں ہوتا، کوئی پیر مرید نہیں ہوتا، خاندان کے آدمی سب. کسی کی داڑھی ہے یا نہیں، خاندان کے آدمی 29. اور خاندان کے یوں نہیں ہے کہ بیکاری. میں اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں، میرے خاندان کے بندے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں آفیسر ہیں، کوئی بڑے بڑے سب آئے گے. بھئی آپ افطاری ہمارے ساتھ کرو. اللہ کے نبی کا حکم ہے جو شخص یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بہت بڑھ جائے، وہ ایک بات کا خیال کرے، اپنے خاندان سے محبت کرے. یہ حضور فرماتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے؟ بولو. چاہتے ہیں عمر اللہ لمبی برکت والی دے؟ تو نسخہ کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں کا خیال کرو. رشتہ دار بھی اپنے کو غیر تو ہے نہیں. ہماری بیماری ہے، غیروں کو پیار کریں گے، اپنوں سے نہیں کریں گے. غیروں کو سپورٹ کریں گے، خاندان کو نہیں کریں گے. تو شریعت صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کامل ہے، کمزوریاں ہماری ہیں. دین 5 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرہ، نمبر 5 معاملات.